السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حدیث حضرات کے ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ یہ کرنا ہے کہ عام طور سے ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ بخاری کو صرف ہم مانتے ہیں، ہمارے علاوہ بخاری کو کوئی نہیں مانتا ہے، یا یہ بھی دعویٰ ہوتا ہے کہ بخاری میں صرف ہماری دلیلیں رہتی ہے، باقی لوگوں کی دلیل بخاری سے نہیں ملتی ہے۔ بخاری چونکہ تمام حدیث کی کتابوں میں ایک نمبر پر ہے، تو ہماری دلیل ان کتابوں میں ملتی ہے جو ایک نمبر پر ہے، باقی لوگوں کے جو دلائل ہیں وہ دوسری کتابوں میں ملتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری پر غیر مقلدین کا کتنا عمل ہے اور ان کے علماء کا کتنا عمل ہے۔ ایک مسئلہ آتا ہے کہ پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف ہونا اور پیٹھ کرنا، یعنی قبلہ کی طرف چہرہ کرنا، قبلہ کی طرف پیٹھ کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے جو کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 144 حدیث کا نمبر ہے، جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا اتا احدکم الغائط فلا یستقبل القبلۃ ولا یولیھا ظہرہ شرقوا او غربوا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے بخاری میں، حدیث نمبر 394 کہ اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، کہ جب تم پاخانہ یا پیشاب کرنے کے لیے آؤ تو قبلے کا یعنی کعبۃ اللہ کا نہ استقبال کرو اور نہ اس کی طرف پیٹھ کرو۔ یہ حدیث بخاری میں بالکل واضح حدیث ہے کہ مذکورہ حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پیشاب پاخانہ کرتے وقت بغیر کسی عذر کے قبلہ رو ہونا اور پش کرنا مطلقاً یہ ناجائز عمل ہے، آبادی میں ہو یا صحرا میں ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مطلقاً منع فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اگر آبادی میں ہو تو پھر تم کر سکتے ہو، اور جنگل میں ہو تو پھر استقبال نہیں کرنے کا، استدبار نہیں کرنے کا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ مطلقاً ایک حدیث ہے جو حدیث ہر جگہ کے لیے ہے، آبادی کے لیے بھی، جنگل کے لیے بھی، گھروں کے لیے بھی، اوپر والی منزل کے لیے بھی، نیچے والی منزل کے لیے بھی، اور مکہ مدینہ کے لیے بھی، اور مکہ مدینہ کے علاوہ دنیا میں ہر جگہ کے لیے۔ اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے بخاری کی، اور صریح ہے، صریح یعنی بات بالکل واضح ہے اس کے اندر، اس مطلب کچھ تعویل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کچھ اپنی طرف سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور حدیث مرفوع ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حدیث پہنچ رہی ہے، اور حدیث قولی بھی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول کے ذریعے سے بول کر بتا رہے ہیں، لیکن اس کے خلاف غیر مقلدین کا عمل ہے۔ اور ان کے ایک مولانا ہے، مولانا وحید الزماں صاحب، ان کے بڑے عالم کہلاتے ہیں، انہوں نے ان کی کتاب نزل الابرار جلد 1 صفحہ غالباً 53 پر انہوں نے یہ بات نقل کی کہ ولا یکرہ الاستقبال والاستدبار للاستنجاء، کہ استنجا کرنے کے لیے استقبال اور استدبار یعنی قبلہ کی طرف رخ کرنا اور قبلہ کی طرف پیٹھ کرنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ یہ لکھتے ہیں ان کے علامہ وحید الزماں۔ مفتی رشید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ آبادی کے اندر بول و براز کی حالت میں قبلہ کی طرف رخ کرنے کا جواز مختلف ہی ہے، اس لیے احتیاط بہرحال اس میں ہے کہ اس سے احتراز کیا جائے، مگر اہل حدیث کے یہاں تو دوسرے مذاہب کی مخالفت ہی بڑا جہاد ہے نا، اور یہ جتنا فقہ حنفی کی یہ لوگ مخالفت کرے سمجھو اتنا بڑا سنتی ہے وہ اہل حدیث میں۔ چنانچہ پڑوسی ملک میں ایک علاقہ ہے، وہاں پر انہوں نے اپنی مسجد کے استنجا خانے گرا کر نئے سرے سے انہوں نے بنایا اور قبلہ کی طرف رخ اس کی کر کے اس کی تعمیر کی گئی۔ وجہ پوچھنے پر ارشاد ہوا کہ یہ سنت 1400 سال سے مردہ تھی، ہم نے اس کو زندہ کیا ہے۔ تو عام طور سے یہ لوگ حنفی کی مخالفت کرنے کو ہی حدیث سمجھتے ہیں، حنفی کی مخالفت کرنے کو ہی سنت سمجھتے ہیں، اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ 1400 سال سے یہ سنت مردہ تھی، ہم نے اس کو زندہ کیا۔ تو دیکھیے حدیث کے اندر آبادی یا غیر آبادی کی کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ مختلف فی ہے، لیکن مختلف فی مسئلے میں اعتدال تو مقلدین کے نزدیک ہوتی ہے، جو تقلید کرتے ہوئے کہتے ہیں ٹھیک ہے دلائل جب دونوں طرف ہو تو اس قسم کے اختلافات ہو جاتے ہیں، آبادی کے اختلاف اور صحرا کے اختلافات ہو جاتے ہیں، دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں، لیکن ان کا انداز تو بالکل الگ ہوتا ہے نا۔ یہ جب کسی مسلک پر تنقید کرتے ہیں، کسی گروہ یا جماعت پر تنقید کرتے ہیں تو ایک حدیث دکھائیں گے، کہیں گے دیکھو یہ بخاری کے اندر ہے، اور ان کا عمل اس حدیث کے خلاف ہے، اور ان کے عوام کو ایسا لگتا ہے ہاں بخاری پر ان لوگوں کا عمل نہیں ہے، حالانکہ اس کے مقابلے میں دوسری حدیث خود بخاری میں بھی ہو سکتی ہے،
دوسری جگہ بھی ہو سکتی ہے جو بالکل سند کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہے، لیکن اس کی طرف اپنی عوام کا ذہن یہ لوگ جانے نہیں دیتے ہیں۔ تو ہم نے بھی اسی طریقے سے آپ کو سمجھایا کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بخاری کی صحیح حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر بھی میں نے دے دیا 144، اور اس حدیث میں بالکل واضح طور پر بتلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نہ استقبال کر سکتے نہ استدبار کر سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف غیر مقلدین کا اپنا عمل بھی ہے کہ انہوں نے استنجا خانے اس طریقے سے بنائے، اور ان کی کتاب میں علامہ وحید الزما جو ان کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ استقبال اور استدبار یہ استنجا کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ تو آپ خود ہی سمجھ لیجیے کہ بخاری پر کون عمل کرتا ہے، اور کیا یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی صرف بخاری پر عمل کرتے ہیں، ان کا دعویٰ کس حد تک صحیح ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں، اور حدیث آپ جو ہے نمبر کے حساب سے آپ تلاش بھی کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔